ہم کو تو سوال و جواب سے ہی فرصت نہیں ہے محفل میں، ورنہ اوپر سے تو حکم آ چکا ہے کہ اب لوگوں کے جسوں کو وہ نمازیں پڑھانے کا درس دو، اب لوگوں کے جسوں کو تلاوت قرآن کراؤ۔ جب بھی موقع ملے کوئی یاد دلا دے اور ٹائم ہو تو ہم اسی دن 15 منٹ کا جو ہے سیشن رکھیں گے۔ عمل تو آپ کو بڑا آسان لگے گا، آپ کہیں گے اچھا ایسے ہوتا ہے، لیکن وہ عمل سے نہیں ہے، پیچھے سے پاور بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ہوگا عمل کیا کہ آپ سب آرام سے بیٹھ گئے، آلتی پالتی مار کے دو زانو، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو کیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو اس کے لیے، اس عمل کے لیے۔ ابھی تو ایسے بیٹھے ہوئے نا، لیکن اس میں تو آپ اندر سے چیزیں نکل کے جانی ہے نا، تو ہم آپ کو بٹھائیں گے، سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ سرکار کا تصور کرو، پھر آپ میں سے کوئی آواز لگائے گا ہو گیا، آنکھیں بند رکھنی ہے، ہو گیا تصور، نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کہیں گے قل ہو اللہ احد، پھر آپ اپنی زبان سے کہیں گے قل ہو اللہ احد، پھر ہم کہیں گے اب خفی میں کہو، پھر میں کہوں گا قل ہو اللہ احد۔ پہلی دفعہ آپ نے زبان سے کہنا ہے، دوسری دفعہ آپ نے خفی میں کہنا ہے، پھر میں کہوں گا قل ہو اللہ احد، آپ نے خفی میں کہنا، پھر میں کہوں گا قل ہو اللہ احد، آپ نے خفی میں کہنا، پھر میں کہوں گا قل ہو اللہ احد، آپ نے خفی، جتنی مرتبہ بھی میں کہوں آپ نے پھر خفی میں کہنا ہے، لیکن کہنا کیسے ہے؟ جیسے ضربے لگاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں خفی میں، اب خفی میں یوں ہو رہا ہے قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، یہ خفی میں کرنا ہے، زبان سے نہیں کرنا۔ قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد، 15 منٹ کی مشق ہے یہ۔ پھر یہ مشق کرنے کے بعد آپ رات کو سوئیں گے نا، میرے منہ پر پیشاب کر دینا اگر تم اپنے قلب سے یہ تلاوت نہ سنو۔ یہ ایسی تعلیم ہے۔ کون پڑھے گا تلاوت، کون کرے گا؟ قلب کا جسہ۔ اور جس دن قلب کے جسے نے تلاوت کرنا شروع کر دی، بس پھر اب تم ملکوتی انسان ہو گئے۔ جس دن یہ شروع ہو گیا، کیا ہو گئے؟ خدا کی عزت کی قسم، پھر نماز پڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 سیشن میں صرف قل ہو اللہ احد والی ہی سورت تمہارے قلب کو آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر جب تم نماز پڑھو نا، جو امام پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود تمہارا قلب اس آیت کو شروع کر دے، کیونکہ اس میں ذات کے بیج کے اندر پورا قرآن تو پہلے ہی اتر چکا ہے، اب اس کو باہر نکالنا ہے۔ اچھا، اب یہ طریقہ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ذکوریت میں نہیں آتا، یہ طریقہ آتا ہے قشیت کی تعلیم میں، ذکوریت میں نہیں۔ ذکوریت میں تو ذکر کرنا ہے نا، یہ قشیت کی تعلیم ہے۔ اب میں بھول جاتا ہوں نا، اگر میں کہہ دوں کہ ہر جمعرات کو کریں گے، جمعرات کو میں آیا تو بھول گیا، کیونکہ ذہن چاروں طرف ہوتا ہے یار، ادھر بھی ادھر بھی، پرابلم، یہ پرابلم، وہ پرابلم، انہیں میں آدمی دماغ جو ہے گھوما رہتا۔ تو اگر تم یاد دلا دو گے مجھے، یاد دلانے کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے کہ محفل میں بیٹھ کے بولے، فیس بک پر دن میں لگا دیں کہ کیا ہی اچھا ہو اگر آج قشیت کی کا درس ہو جائے، تو فیس بک پہ میں پڑھ لوں گا تو ذہن بنا لوں، صحیح ہے۔ اور بس ایک ہی لطیفے کو تو پڑھانا ہے، جسے کو، اس کی وجہ سے پھر سارے لگ جاتے ہیں، خود ہی لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کلمہ بھی اسی طرح جسوں کو پڑھانا ہے، کلمہ بھی پڑھانا ہے، سب کچھ۔ پتہ ہے اس کے مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ جب صوفیوں کے پاس مجلس میں جائے نا آدمی، تو کم سے کم جانے سے 2 گھنٹے پہلے کھانا بند کر دے۔ جب پیٹ میں کچھ ہوگا نہیں، نہ ہوا خارج ہوگی، نہ وضو ٹوٹے گا۔ اب ٹھوس ٹھاس کے آؤ گے، نہ سانس آئے گا، پاد نکلے گا،
جیسے ہی آپ پا دیں گے جنات آ جائیں گے، کیونکہ ان کی غذا بدبو ہے نا۔ یا تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کا اذن دے دیتا ہوں، لیکن کوئی بندہ اپنے منہ سے نہ کہے کہ مجھے اذن دے، کہے نہ، کیونکہ بات غیرت کی ہے، اور یہ تعلیم جو ہے نا یہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ تعلیم ایسی ویسی نہیں، ذکر وکر دینے جو ہے نا وہ تو ایسے ہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس کے بارے میں کوئی نہ کہے کہ سیدی مجھے بھی اجازت دے دے۔ ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا اذن دے دیتا ہوں ندیم کو اور امجد بھائی کو، جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح جو ہے نا آپ نے سرکار کا تصور کر کے، ابھی جس طرح میں نے بتایا ہے کیسے سب سے پہلے سرکار کا تصور ان کو کرانا ہے۔ جب سرکار کا تصور بھی کہہ دیں کہ ہاں آنکھیں نہ کھولیں، تصور ہو گیا، لوگ کہیں کہ ہاں بھائی سرکار کا تصور قائم ہو گیا ہے، اس کے بعد شروع کرنا ہے پڑھو۔ پھر آپ کہیں گے قل ہو اللہ احد، پہلی دفعہ یہ زبان سے کہیں گے، پھر آپ کہیں گے قل ہو اللہ احد۔ اب انہوں نے زبان سے نہیں کہنا، اب انہوں نے خفی میں کہنا ہے، ضربی انداز میں۔ کیسے کرنا ہے؟ تو 25 دفعہ یہ کرنا ہے، 25 دفعہ یہ قل ہو اللہ احد، پھر 25 دفعہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ 25 دفعہ یہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا فریز لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھلے چھوٹے چھوٹے کر لو، تمہارے اوپر ہے، جتنا تمہیں آسانی ہو۔ اگر یہ 4 ضرب لگانے میں ان کو پریشانی نہیں ہے تو 4 ضرب والا کر لیں، جیسے قل ہو اللہ احد 4 ضرب ہو گئے نا اس میں، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس میں 3 ہو رہی، لم یلد ولم یولد، اس میں 3 ہیں۔ تو کوئی 4 والا، کوئی 3 والا، ہر فریز 25 دفعہ کرنا ہے۔ پھر خفی میں، ضربی انداز میں، خفی میں۔ اچھا، پھر جب یہ ہو جائے اس کے بعد اب آپ نے پوری پڑھنی ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے زبان سے پڑھنی ہے، انہوں نے خفی میں اس طرح پوری پڑھنی ہے، آخر میں، بالکل آخر میں 1 دفعہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر یہی کریں، 7 دن تک یہی کرنا ہے۔ 7 دن گزریں گے نہیں، 1-2 دن بعد آپ خود ہی یوں بیٹھیں گے تو اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، خدا کی قسم۔ 1-2 دن کے بعد ہی وہ بیٹھے ہوں گے، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرو، وہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ اللہ۔ ایک دن آئے گا کہ اب آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہی باتیں آپ کا دل کہنے لگ جائے گا۔ ہاں، یعنی اگر یہ زور سے کہتے اخلاق ادھر آؤ، وہ قلب کہتا اخلاق ادھر آؤ، دل، قلب جو ہے اس کا جو جسے ہیں، اخلاق ادھر آؤ، پانی لانا، پانی لانا، یعنی اس کے اندر کشش ہے، وہ آواز کو کھینچ لیتا ہے، اس میں کیا ہے، فوراً اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ بھلے آپ یہ روزانہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر مگر جس دن مجھے یاد آئے گا تو میں بھی اس دن کر دوں، لیکن یہ اجازت صرف 2 آدمیوں کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، ندیم کو اور امجد بھائی کو۔ صحیح ہے؟ یہ وضو کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی حدیث وغیرہ میں ہے کہ وضو کرو، یہ اللہ نے خود قرآن میں آیا ہے وضو کا حکم، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ضروری ہے نا۔ وضو کے اندر تو وہ کلی سے شروع ہوتا ہے کام، ہاتھ دھو کے جو کلی کریں پہلے، ہے نا۔ یہ جس طریقے سے سیدی نے ارشاد فرمایا ہے، تمام لوگ بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں، اور انشاء اور سرکار کے کرم سے ہم ضرور اس پر عمل پیرا بھی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑی ضروری بات ہے کہ اتنا بڑا کرم فرما رہے ہیں کہ جو تعلیمات خاص الخاص ولیوں کو بھی قسمت سے کہیں ملا کرتی تھیں، یہاں سرکار کے صدقے میں، خیرات میں، عوام میں، عام لوگوں میں اب جا رہی ہیں۔ یہ آپ کا احسان ہے سیدی، بہت بڑا کرم ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اس عمل کو ہم کریں گے اس کے لیے بھی تاکید فرمائیے کہ بھئی وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے جو وضو کرتے ہیں، جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، تو اس پر جب آپ 3 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، اور اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی بھی گوشہ جو ہے
یہاں دستے تک وہ خشک نہ رہ جائے، اسی لیے انگلیوں میں بھی پانی اچھی طرح، بالوں میں بھی اچھی طرح، یہاں 3 دفعہ دھونا ہے یہاں تک، جی ہاں یہاں تک تو کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. خشک نہ رہے اس میں. اچھا اس ٹھیک ہے. کے بعد پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلی بھی کرنی ہے، اور اس میں اچھی طرح غرارے کی طرح اور دانتوں یوں میں کر کے نا بالکل اس طرح کر کے سب جگہ اس کو پہنچانا ہے. 3 مرتبہ کلی کرنی 3 ہے. دفعہ کلی کرنی. اس کے بعد ناک میں پانی جو ہے وہ سانس کے ساتھ اوپر لینا ہے، جتنا آپ لے سکتے ہیں آرام سے. دونوں نتنوں میں. دونوں نتنوں میں جائے تو بہتر ہے. کبھی ایک نتنا بند ہوتا ہے لیکن پانی جا سکتا ہے، تھوڑا سا کھینچے تو دونوں نتنوں کو تر کرنا ہے اتنا کہ آپ آرام سے جتنا اندر پانی کو پہنچا سکتے ہیں. اور اس کی صاف کرنے کا مقصد ہے کہ اس کو صاف بھی کرنا ہے. اگر آپ کسی ایسے کام کاج سے آ رہے ہیں جہاں سے آپ کی ناک میں زیادہ غلاظت ہے تو اس کو اچھی طریقے سے پہلے دھوئیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ 3 مرتبہ اس میں پانی داخل کر کے پھر واپس نکالیں. اسی طرح پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو جو ہے ماتھے سے لے کے اور یہ گردن کے حصے تک جہاں تک ہے، تھوڑی کے نیچے کا حصہ یہاں تک، اور داڑھی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اس کو مسا کر کے پانی کو پہنچانا ہے جو آپ کی جلد کی تہ تک پہنچ سکے. یہ بھی 3 دفعہ دھونا ہے منہ. یہ بھی 3 مرتبہ، 3 دفعہ. ہر فعل جو ہے وہ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے. کانوں کا بھی ہے کیا اس کے ساتھ؟ جی اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے ہیں یہاں تک، اچھا بازو تک. پونی کے اوپر تک پانی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا. ورنہ ایسے بھی پانی کرتے ہیں یہاں تک پہنچتا ہے، لیکن اس کو ہاتھ سے مسلتے ہیں تاکہ کوئی گوشہ پانی کے بغیر رہ نہ جائے. اس لیے پانی ہو لیکن اس کے باوجود ہاتھ مسل لیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے مسا کرنا ہوتا ہے اپنے بالوں پر. اچھا. تاکہ جو ہے پورے سر کو اس کی لپیٹ میں لائیں ہاتھ کی. جب مسا کرتے ہیں تو پیچھے گدی تک جو ہے، اگر جیسے میرے بڑے بال ہیں اس طرح کے بال ہیں تو گدی میں اس پانی کو یہاں تر ہاتھ کو پھیرنا ہے تاکہ سر سے لے کے پیچھے گردن تک وہ مسا ہو. صحیح. اور اس کے بعد پھر ہم نے کان میں اپنی انگلی سے جو ہے اس کو پانی کو تری کو پہنچا کے پورے کان کو صاف کرنا ہوتا ہے. پھر پیچھے کان کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں انگوٹھا ڈال کے پورا اس کو ہم نے اس پانی کی تہ سے، اس کو اصل مقصد ہے کہ اس پر سید سرکار نے جو راز کھولا ہے کہ اس مسام سے جو بدبو خارج ہوتی ہے اس سے بندہ ناپاک ہوتا ہے. اصل مطلب ان باتوں کا لوگوں نے سمجھایا نہیں، سرکار نے سمجھایا. بے شک. تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو کان کے پیچھے گیلا ہم انگوٹھا پھیر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے وہ نار جو ہے نا موو ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کر لیں. تو یہ سب کرنا ہے، مسا کرنا ہے. داڑھی میں مسا ہو گیا، سر میں بھی مسا ہو گیا. اس کے بعد اب ہم پیروں کی طرف جاتے ہیں تو پیروں کے اندر پنجوں سے لے کر اور ٹخنوں سے تھوڑا 1 انچ اوپر تک آپ کر لیں، 2 انچ اوپر تک کر لیں ضروری، تاکہ وہ پورا پنجہ جو ہے آپ کا وہ تر ہو جائے پانی سے. ٹخنے تک کرنا ہے؟ جی ٹخنے سے اوپر تک. اوپر تک؟ جی ٹخنے سے 1 انچ اوپر تک احتیاطاً، کیونکہ ٹخنے سے لے کے اور پنجے تک ضروری ہے، تو اوپر پانی 1 انچ اوپر ہو جائے وہ بہتر ہے. صحیح ہے. اسی طرح پھر اس کی انگلیوں میں آپ نے انگلی ڈال کے پنجے کے اندر، پاؤں کے اندر بھی جو پانی کی تری کو پہنچانا ہے، کوئی خشک نہ رہ جائے. ناخن کے ارد گرد، ناخن کے ارد گرد بھی، اور اس طریقے سے کرنا ہے وضو. اور اس میں جو ہے آپ یہ وضو کریں گے تو آپ کو پاکی نصیب ہوگی انشاءاللہ. لوگ تو بڑی بے احتیاطی سے کرتے ہیں. اب آپ نے وہ نقطہ سنا ندیم بھائی نے جو فرما رہے تھے کہ سرکار نے جو توجہ مبذول کرائی کہ یہاں سے بدبو نکلتی ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. وہ جلدی میں جو وضو کرتے ہیں نا تو اس میں تو ہوا ہی نہیں وضو. اگر وضو صحیح نہیں ہوا ہے تو پھر نماز یا کوئی بھی عبادت مکروہ ہو جائے گی، ہے نا. اچھا اب اگر یہ داڑھی ہے تو داڑھی کے بالوں اوپر ہی مسا کریں، ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ یہ جب ہم اوپر گال سے کرتے ہیں، جو لوگ بعض لوگ اسی طرح نیچے سے کر لیتے ہیں تو وہ جڑ تک تو پہنچتا نہیں. اس لیے ہلکا سا پانی جیسے ہاتھ میں رکھتے ہیں نا تو وہ داڑھی پہ ایسے پھیریں گے تو وہ جڑوں تک جائے گا. پوری داڑھی کو گیلا اور بھگونا ضروری نہیں تھا. لوگ نیچے سے ہاتھ پھیر کے یوں کر لیا، تھوڑا سا پانی لے کے یوں ایسے کر لیا، تھوڑا سا پانی لے کے وہ جڑ تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد وہ مسا خود ہی بخود. اور اگر کسی کے بال بڑے ہوں بہت زیادہ، ہاں تو وہ بالوں پہ ہاتھ پھیرے بس. جی ہاں، جڑوں تک پانی جانا ضروری نہیں. اس میں تو پھر پورا گیلا ہو جائے گا وہ. تو اس لیے وہ صرف مسا اوپر سے کر، جیسے موزے سے آپ نے فرمایا نا پہنا ہوا ہے پاک صاف، تو لوگ مسا اوپر سے ہی کر لیتے ہیں پاؤں کا. اچھا عورتوں کے لیے بھی یہی ہے؟ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. اور اس میں بیمار لوگوں کے لیے یہ ہے کہ احتیاط ہے، جیسے سردی ہے اور وہ بیمار ہیں تو ان کو بھی یہی حکم ہے کہ بھی شریعت میں کہ آپ موزے پہن کر اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے مسا کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی حالت میں ہے کہ آپ کو پانی سے تکلیف پہنچ سکتی ہے اور آپ جو ہے
بدن کو نہیں ٹچ کر سکتے ہیں تو اس میں تیمم کا طریقہ بتایا تھا سفر میں۔ اچھا موزے کے لیے ایک بات جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے جی سرکار۔ کہ آپ نے موزہ جو پہنا ہے جی وہ کب پہنا ہے؟ بالکل۔ وضو کرنے کے بعد اگر موزہ پہنا ہے تو پھر وہ پاک صاف ہے، پھر مسح جائز کر سکتے ہیں۔ کیا بات۔ لیکن اگر بغیر وضو کے ہی آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے تو پھر موزے کے اوپر مسح نہیں، اتارنا پڑے گا۔ اتارنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ بہت اہم نقطہ بتایا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ساری باتیں ہمارے ہیں نہیں یہ تعلق، لیکن وہ جو خشیت کی جو مشق کرا رہے ہیں نا، بالکل کیونکہ وہ تو بڑی اہم چیز ہے نا بھائی، اس کے لیے وضو کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کا جو ہے نا وہ لگا دینا بنا کے مشق خشیت، اور اذن یافتہ لوگوں کے نام لکھ دینا، حافظ عظیم صدیقی، محمد امجد علی اور حافظ محمد فرید، یعنی صرف ان 3 اشخاص کو اس کا اذن ہے اور کسی کو نہیں۔